أمته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام برادران گرامی اور قابل احترام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ محض شکوک و شبہات اور سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ باتیں ہمیں سن کر جو ہے ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، ان کو آگے پھیلانا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ بات۔ ہر آدمی ہم میں سے اس کے اندر ہزاروں خامیاں ہیں۔ عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب ہماری بخشش اور نجات کا اور اسی طرح ہماری عزت کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آج ہمارے عیبوں پہ، ہمارے بہت ساری برائیوں پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشرے میں عزت بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتے۔ اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس دور میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی پیر اپنے مرید کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو اگر بہت سارے لوگوں کے سامنے اس سے جواب طلبی کرا ہے تو وہ چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ بھئی اس نے میری تمام لوگوں کی موجودگی میں میری اس میں سبکی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں کسی چیز پہ سرزنش کرتے ہیں تو وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی اس میں اصلاح کا پہلو موجود ہے، لیکن بہرحال آج جو ہے وہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ ہمیں تنہائی میں کوئی چیز سمجھانا چاہیں، ہم سے کوئی جواب طلبی کرنا ہے، جواب طلبی کریں تاکہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہماری جو ہے اس کسی قسم کی عزت میں فرق نہ آئے۔ ذرا تصور تو کیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام مخلوق سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ہمارے تمام شریک، ہمارے تمام مخالف، ہمارے تمام بدخواہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ کیا صورتحال بنے گی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یا آپ میں سے کسی کو ان سب کی موجودگی میں بلا کر ہماری کوتاہیوں پہ، ہماری خامیوں پہ، ہماری غلطیوں پہ، ہماری زیادتیوں پہ ہم سے جواب طلبی کرے تو کیا عزت رہ جائے گی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی تمہارے عیبوں پہ پردہ پڑا رہے، تو پھر ایسا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اگر آج تم اپنے مسلمان بھائی، اپنی مسلمان بہن، اپنے مسلمان بیٹے، اپنی مسلمان بیٹی کے بارے میں تمہارے علم میں جو نامناسب باتیں آ رہی ہیں ان کو اگر اپنی ذات تک محدود رکھتے ہو، اس کو پردہ ڈال دیتے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس ہمارے عیبوں پہ اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور خاص طور پر اس دور کے اندر میڈیا، سوشل میڈیا میں بچیاں جو ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ بعض اوقات، ویسے تو ہماری بیٹیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی تصاویر بالکل نہ بنائیں جو کسی وقت سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کے پورے قبیلے کے لیے عزت میں بٹا لگنے کے مترادف ہو۔ لیکن اگر کوئی تصویر جو ہے کسی بیٹی کی، کسی بہن کی آپ کو بھیجی جاتی ہے جو نامناسب ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی بچی کی، کسی بہن کی کوئی تصاویر ایسی ہیں جو کسی کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے تو اس بلیک میلر کے جھانسے میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنے خاوند کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اسی طرح والدین اور خاوند کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں اگر کسی وقت اس بچی کا یا اس بیوی کا یا اس بہن کا کسی وقت کوئی رویہ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رہا ہے تو اب رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کور کیا جائے، اپنی بیٹی کا ساتھ دیا جائے، اپنی بہن کا ساتھ دیا جائے، اپنی بیوی کا ساتھ دیا جائے، اور اس بلیک میلر کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی طرح ہماری بہنیں، بیٹیاں، اگر کوئی بلیک میلر جو ہے وہ ان کو کسی تصویر کی بنیاد پہ دھمکی دیتا ہے تو اس کی دھمکی میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ پولیس سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات ہمارے علم میں آئے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنی سنائی باتوں کو، یا آج کل یہ میڈیا میں جو باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں وہ بھی سنی سنائی کی ہی ایک قسم ہے، وہ آگے پھیلا دیتا ہے، یہ بھی قسم کا جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے علم میں اپنے عزیزوں، اپنے اقارب اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں جو نامناسب باتیں آتی ہیں اس کو اپنی ذات تک رکھے، اور اگر مناسب سمجھے تو اس فرد سے بات کر کے جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، یا اگر کسی کے والدین سے بھی ضرورت محسوس ہو تو آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن اصلاح کی غرض سے پراپیگنڈے کا حصہ نہیں بالکل بننا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہم برائی جو ہے اس کو آگے پھیلانے کا باعث نہ بنے بلکہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام بہنوں، بھائیوں، اور خاص طور پر اس سلسلے میں خواتین اسلام سے گزارش کروں گا، ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس سلسلہ میں زیادہ ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر کسی بیٹی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں ان کے علم میں کوئی چیز آتی ہے تو سب کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، اپنی بہن سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح کسی بھائی کے بارے میں کوئی چیز آتی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی نامناسب باتوں پہ پردہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔